الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اوکے جی، ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر کہاں تک کیا تھا؟ 71 تک، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے ایک تو واقعہ سب ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات میں ہیلا سازی کر کے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو یہ اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے، اور جس میں یہ جو سب کا ایک واقعہ کہ مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن، لیکن اس کے لیے انہوں نے کس طرح سے ہیلا سازی کی، یہ ہم نے کل پڑھا. اور ساتھ اس میں کیا ہمارے لیے اسباق ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس طرح سے ہیلا سازی کر کے اس کو اپنے لیے جائز نہیں قرار دینا، ورنہ پھر اس طرح سے اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو واقعہ کل ہم نے پڑھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا ایک گائے ذبح کرنے کا. میں آپ کو بتایا تھا کہ کوئی قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، اور یہ ان کو حکم ہوا گائے ذبح کرنے کا، لیکن گائے جو ہے اس کو یہ مقدس سمجھتے تھے کیونکہ یہ مصریوں کے ساتھ رہے تھے اتنے عرصہ. تو اب انہوں نے حجتیں دینا شروع کر دی، مختلف قسم سے سوالات کر کر کے پوسٹپون کرنے کی کوشش کی، کیسی گائے ہے، کیسا رنگ ہے، مزید اس کو اسپیسیفائی کریں، تو ایک جیسی ہیں سب گائیں. تو پھر کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ایگزیکٹ ایک طرح کی گائے کا بتایا اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہی تھی کہ جب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ٹالنے والا معاملہ کیا جائے یا نہ کرنے کی نیت کے ساتھ اس کو اوائڈ کیا جائے، تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات آتی جاتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان فوری اطاعت کر لے، فوری سر تسلیم خم کر لے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے میں نے یہ کرنا ہے، یہی انسان سے مقصود ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرنی اور کمپلیٹ اطاعت اور فوری اطاعت. لیکن جب وہ اس طریقے کی غلط نیت کے ساتھ بہانے بازیاں کرتا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں نہیں کرتے، اور جو فوری اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دیتے ہیں اس معاملے میں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ کہ غلط نیت کے ساتھ کیے جانے والے سوالات جو ہیں وہ نہ کریں، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے اس میں. ٹھیک ہے، بیکار کی باتیں، بیکار کی حجتیں یا صرف نہ کرنے کی ایک نیت کے ساتھ اس طرح کی کوشش کرنا یہ بھی غلط ہے. یہاں تک ہم نے اس کو کر لیا تھا. آگے دیکھیں، رکوع کمپلیٹ ہو گیا تھا. آیت نمبر 72 سے پڑھ رہی ہوں. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. اور اس جب قتل کیا تم نے، قاف تعلیمی روٹ ورڈ ہے، نفسن ایک نفس کو یعنی ایک جان کو، یہی روٹ ورڈ ہے، نون فے اور سین. فَدَّارَأْتُمْ، پس ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، دال را اور حمزہ جس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، ہٹانا، پھینکنا، در انجے، دال را الف یا دال را حمزہ. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے پر الزام دھرنا، ٹھیک ہے، اس سینس میں ہے. فَدَّارَأْتُمْ، پس باہم الزام دھرنے لگے تم. یہ دال کے اوپر جو الف آ رہا ہے نا یہ باہم کے معنی میں. فَدَّارَأْتُمْ، پس باہم الزام دھرنے لگے تم، فیہا اس میں، واو اور کے لیے، اور اللہ واللہ اور اللہ تعالی، مخرجن نکالنے والا، خاراجین اخراج ایگزٹ اسی ورڈ سے، اور مخرجن نکالنے والا، ما جو کن تم تھے تم تکتمون تم چھپاتے.
کتما جو ہے یہ چھپانے کے لیے آتا ہے، روٹ ورڈ اس کا کاف تے اور میم. کتمان حق ورڈ آتا ہے حق کو چھپانا، اور شروع میں تے جو ہے وہ تم کے معنی میں ہے، اور اینڈ پہ واؤ اور نون پلورل کے لیے آ رہا ہے. تو تک تمون تم چھپاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اب یہی واقعہ جو میں نے آپ کو، جو کل ہم نے جو واقعہ پڑھا اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی قتل کر دیا تھا کسی نے، اور اس کے بعد جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس نے قتل کیا، لاش کہیں پھینکتی تھی اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو مینشن یہاں پہ کر رہے ہیں کہ تم نے قتل کیا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر تم الزام تراشی کرنے لگے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. مخرجم کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو واضح کر دینے والا تھا، یا اس چیز کو سب کے سامنے لے آنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے. ٹھیک ہے. میدان تی کا یہ بھی واقعہ ہے، وہیں پہ جب یہ جہاں پہ گھوم رہے تھے، یعنی یہ تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ ایک دوسرے پر گناہ ڈال رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر دیتے ہیں. یہی چیز اس میں سمجھنی کی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کر کے یا کچھ بھی غلط کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یا میں نے لوگوں سے چھپا لیا ہے تو شاید یہی کرنا ضروری تھا، اور مجھے یعنی لوگوں سے چھپا لیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ سے بھی چھپا لوں. تو یہ جو ایک سائیکی ہے نا انسانوں کی، اس کو یہاں پہ بیسیکلی ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ انسان کچھ بھی کرتے ہوئے اس چیز کو یاد رکھے، اس چیز کا احساس رکھے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اس قسم کے غلط کاموں کا بھید کسی وقت بھی کھول سکتے ہیں. لوگوں سے انسان چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. کبھی نہ کبھی انسان کا جھوٹ کھل ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چوری جو ہے وہ پکڑی ہی جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو. اور یہی چیز جو ہے نا انفارچونیٹلی انسان بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ورنہ اگر یہ بات انسان یاد رکھے تو غلط کاموں سے بچ جائے، نہ جھوٹ بولے، نہ دھوکہ دے، نہ ظلم کرے، نہ چوری کرے. لیکن اسی چیز کو بھول جانے کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ غلط راہ پہ نکلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دے رہا ہوتا ہے کہ شاید میں یہ کام چھپ کے کر دوں گا تو کسی کو پتا نہیں چلے گا. کسی کو انسانوں میں سے شاید پتا نہ چلے، بعض دفعہ انسان چھپانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے لوگوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو پتہ ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی چاہے تو پکڑ کر سکتا ہے، کبھی بھی چاہے تو اس چیز کو دوسروں کے سامنے لا سکتا ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اللہ تعالیٰ تو نکال سکتا ہے، واضح کر سکتا ہے، سب کو بتا سکتا ہے جو بھی تم چھپا رہے ہوتے ہو. تو یہ احساس ہر وقت ہر کوئی یاد رکھے، اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیں، بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو بھی یہ چیز سمجھائیں ہر کام کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم لوگ عموماً لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، لوگ فلاں یہ کہہ دے گا یا فلاں کے سامنے ایسے نہ جاؤ. لوگوں کا ڈر ڈالنے کی بجائے نا بچوں کی بھی تربیت میں بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اگر زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اتنے تھوڑے سینسیبل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک کانسیپٹ دیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اگر آپ ایسے کرو گے، یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے. جب بھی وہ کوئی اچھا کام کریں آپ ان کو اپریشیٹ کہیں اور ان کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے. تو یہ اگر آپ اپنی باتوں میں اس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور ان کی ٹریننگ بچپن سے یہ کریں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ تم اکیلے کمرے میں بھی بیٹھ کے اگر کہیں غلط کام کر رہے ہو، مجھے بے شک نہیں پتا چلے یا بابا کو بے شک نہ پتا چلے یا بہن بھائیوں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بچے اب جتنا فتنوں کا دور ہے، بڑے ہو رہے ہیں اسی دور میں، اور جو مطلب حالات چل رہے ہیں، آپ بچوں کے اوپر 24 گھنٹے کی نگرانی نہیں کر سکتے. آپ ان کے چوکیدار بن کے نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے اسکول جانا ہے، کالجز جانا ہے، جابس پہ جانا ہے، ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ ملنا ہے. تو یہی جو ایک احساس ہے نا، یہ اگر آپ بچپن سے اپنے بچوں کے اندر ڈال دیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں جہاں بھی ہو. اور اس چیز کو نا
یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا، ریپیٹڈلی اس کو آن اینڈ آف کہیں. اگر بچے چھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوش ہونا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے، انعام دیں گے، اس طریقے سے کہہ کے بات کریں. ٹھیک ہے. اور جب بڑے ہوتے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی احساس ان کو دلائیں کہ اگر جھوٹ بولا ہے، غلط کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہی جو تقویٰ کا احساس ہے نا، یہی ہے جو انسان کو سیدھے راستے پہ رکھ سکتا ہے. آپ جتنی مرضی چوکیداری کر لیں، جتنا مرضی ان کے اوپر نظر رکھ لیں، پھر بھی آپ ظاہر 24 آورس نہیں رکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی نظر ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہونے کی جو ایک فیلنگ ہے نا، یہ جو ایک سوچ ہے، یہ اپنے بچوں کے اندر ڈالیں بچپن سے. یہ سیٹ ہو جائے گی نا ان کے اندر تو پھر خود ہی نہیں جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں بچے کے ہاتھ میں اب موبائل ہے اور کیا کیا چیزیں ان کی ایکسس میں ہیں اب بہت ایزیلی. میں نے ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو بتا دیتی ہوں جو میں نے کی ہوئی تھی جب میرے بچے زیادہ چھوٹے تھے. میں تیرے پاکستان تو میں نے ان کے روم میں نا لکھ کے لگا دیے ہوئے. تو میں اکثر کرتی تھی کبھی کوئی آیت لکھ کے لگا دی کہ یہ یاد کر لیں یا اس طرح سے. تو میں نے ایک پیپر پہ لکھ کے لگا دیا تھا اللہ دیکھ رہا ہے. ان کو بتا بھی دیتا اس کو پڑھ لو. اب یہ چاہے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ لیں. اس زمان میں تو خیر اتنے سیل فونس نہیں تھے ان کے پاس. وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ایک نظر بچے کی پڑ رہی ہے نا اس کے اوپر کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایک بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ان کے اندر ایک احساس ہوتا رہے گا. کیونکہ آپ زبانی بتا دیں تو بچے بھول جاتے ہیں نا. تو وائٹ بورڈ رکھ لیں اس پہ آن اینڈ آف اس طرح کی کوئی چیز بچوں کے روم میں لکھ لیا کریں. اینی وے آگے چلتے ہیں. ہمارا یہ احساس بہت ضروری ہے بچوں میں بچپن سے ہی ڈیولپ کرنا. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، پس یا تو یا پھر کے معنوں میں، اور قل کہنا اور نہ ہم نے. فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضربوہ دارا با سے ہے. دارا کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اور چونکہ میں اس کو سیپریٹلی پڑھ رہی ہوں اس لیے میں الف کے ساتھ زیر لگا کے پڑھ رہی ہوں. یہ بھی رول ہوتا ہے جب تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہو تو شروع میں الف جو خالی ہوتا ہے اس کو آپ زیر لگا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اضربوہ مارو اس کو. ہو جو ہے اس کے لیے آ رہا ہے. ہو سے مراد وہ لاش ہے، یعنی جو ڈیڈ پرسن جو مر گیا. بے بعدہا ساتھ بعض کے اس کے، یعنی بعض سے مراد حصہ ہے. اور ہا جو ہے مونس کے لیے آتا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہا سے مراد وہ گائے ہے جس کو ذبح کیا گیا تھا اور اس کے ایک پیس یا ایک گوشت کے ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی مانند کے لیے آتا ہے یا اس طرح، اور ذالکا یہ یعنی اس طرح، ذالکا اسی طرح یا مانند اس کے، یحیی اللہ وہ زندہ کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ. یحیی میں یہ جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں ہے. ہا یا زندگی دینا، زندہ کرنا، یا حیو یا قیوم ہم کہتے ہیں. تو حی جو ہے وہ زندگی کے لیے آتا ہے. حیات کا ورڈ ہوتا ہے اردو میں بھی. یحیی وہ زندہ کرے گا. ٹھیک ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کس کو؟ الموتا مردوں کو، موت سے ہے. یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. اور یریکم وہ دکھاتا ہے تم کو. یریکم یہ جو ہے وہ آسین والا وہ کے معنوں میں، اور را حمزہ یا اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے. رویت ہلال کمیٹی تو پتہ ہے نا، چاند دیکھنے والی کمیٹی. تو رویت کا ورڈ، رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو را حمزہ یا وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اس کی نشانیاں. آیت کی جمع آیات، آیت جو ہے وہ نشانی کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لعلکم تاکہ تم، اللہ تاکہ، اور تم جو کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آ رہا ہے. لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو. شروع میں تے تم کے لیے، اینڈ پہ واو نون پلورل کے لیے، اور عین قاف لام عقل. عقل کا لفظی معنی میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ باندھنے کے لیے آتا ہے. اقال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی لوگ کو جو ایک
رسی سی پہنتے نا اپنے ریڈ رومال کے اوپر، اس کے لیے آتا ہے، جو باندھنے کے لیے یوز ہوتی تاکہ تم عقل سے کام لو. اچھا، اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ جو گائے جو تم نے ذبح کی ہے نا، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور اس کو اس مقتول پہ مارو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. ٹھیک ہے، یعنی ایک کوئی ٹکڑا لو، اس مقتول کے اوپر اس کو مارو. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. جب وہ کیا گیا تو وہ جو مردہ تھا، یعنی جو وہ لاش بندہ جو تھا وہ زندہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا. اس نے زندہ ہو کے خود بتایا کہ اس کا قاتل کون ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو موت دے دی گئی. یہ واقعہ ہوا تھا جس کا یہاں پہ سارا ذکر ہے، اور اس طریقے سے کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جس حکم کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے شروع میں کہ یہ تو ایسے ہی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو تم، اسی سے ان کا اتنا بڑا جو یہ قتل کا معاملہ تھا نا، یہ حل ہوا. ٹھیک ہے، تو ایک تو ان کا یہ معاملہ حل ہوا اس سے، اور پھر بہت سے اس سے اسباب بھی ملتے ہیں. تو سب سے پہلا سبق تو اس کا یہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ہمیں وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات دیے گئے ہیں، دین کی ہماری جو تعلیمات ہیں یا دین کے احکامات ہیں، ان کو مذاق نہ سمجھیں، ان کو ہلکا نہ لیں، اس کلام کو ہلکا نہ لیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات ہے. اللہ کی کبریائی کا احساس ہوگا نا تو پھر احساس ہوگا کہ یہ کتنا اہم کلام ہے، پھر انسان اس کلام کو اہمیت بھی دے گا. اور جو اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے احساس سے خالی ہوتے ہیں، نہیں سمجھتے، وہ پھر اس کلام کو بھی ہلکا ہی لیں گے، اور وہ اس اللہ تعالیٰ کی اس کلام میں جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں اس کے لیے بھی غیر سنجیدگی کا رویہ رکھیں گے، سنجیدگی سے نہیں لیں گے ان احکامات کو. تو سب سے پہلی تو بات ہی یہی ہے. اور پھر کوئی حکمت نہیں سمجھ میں آ رہی، نہیں بھی نظر آ رہی، تو بھی اطاعت کر لیں کہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، وہ مجھے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اس نے جو میرے لیے احکامات دیے میرے لیے وہی بہتر ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ احساس کر لیں. تو ایک تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے گائے ذبح کروائی نا، اس کے پیچھے بھی یہی ایک حکمت تھی کہ ان کے اندر جو وہ ایک شرک والے جذبات ہیں یا گائے کو مقدس جاننا، اس کی نفی ہو جائے. یعنی ان کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو گائے کی محبت رچ بس گئی تھی نا، اس کا خاتمہ کرنا مقصود تھا. یعنی ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ گائے جو خود کو ذبح ہونے سے نہ بچا سکی، تو وہ کسی کے فائدہ اور نقصان کو کیسے کنٹرول کر سکتی. یعنی تم ایک گائے کو اپنے لیے مقدس سمجھتے ہو، یا اس کی پوجا کرنے کا احساس ہے تمہارے اندر، یا اس کو تم معبود مانتے ہو، کیونکہ وہ جو بچڑے کو معبود بنانے والا واقعہ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو بیسیکلی یہ بھی کرانا مقصود تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ گائے کوئی ایسی مقدس چیز نہیں ہو سکتی، خالق ایک ہی ہے، وہی معبود ہے، وہی مالک ہے. تو ایک ان کے اندر سے گائے کی محبت کا بھی خاتمہ کرنا مقصود تھا. اچھا، پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ریزن ان کو یہ بھی بتا دی، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، یعنی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. یعنی اگر کسی کو اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، تو وہ اس طریقے سے دیکھ لے یقین کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی مردے کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان لوگوں کا بھی عقیدہ آخرت تو کمزور ہی پڑتا گیا تھا نا، تو اس کو درست کرنے کے لیے بھی یہ ایک معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بات جو مشرکین عرب ہیں ان کو بھی بتائی جا رہی ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ جو یہود تھے ان میں تو پھر آخرت کا کانسیپٹ بہرحال تھا، لیکن جو مشرکین عرب تھے وہ ان کے لیے تو یہ بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی نا. ان کو تو یہ بات بالکل ہی ناقابل یقین لگتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم
مردہ ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر ہم آخرت میں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. ان کو یہ بات بالکل ہی ناقابل یقین لگتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مردہ کو زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ آخرت میں تمہیں زندہ کریں گے، یہ یاد رکھو. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ان کو ایک بات سمجھا دے گی. اب آگے ایک آیت آ رہی ہے جو آیت نمبر 74 جو ہے، جو ذرا تھوڑی لمبی آیت ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے تو نہریں بہتی ہیں اور بعض پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں. ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قاف سین واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ یہ قصوہ جو ہے نا یہ دل کی سختی کے لیے آتا ہے، سنگ دل ہونا. تے جو ہے نا یہ مونس کے لیے آ رہی ہے اینڈ پہ، کیونکہ آگے قلوب کا ذکر ہے نا، دل جو ہے وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے عربی میں. قلوبکم، قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام اور با، اور کم جو ہے تم سب کے لیے، یعنی تمہارے دل. کم جو ہے پلورل کے لیے آتا ہے. تو قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالکا اس کے بعد. ذالکا یہ یا اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور من بعدی اس کے، من ویسے تو سے کے لیے آتا ہے لیکن اکٹھا جو ہے من بعد ذالکا اس کے بعد. ف تو ہیا وہ، پس وہ کل حجارتی کا مانند کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں لائک دیٹ. تو کس کی طرح؟ حجارت. ہجارہ جو ہے ہجر پتھر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ہجر اسود تو سب کو پتہ ہے، ہا جیم اور را. تو پس وہ فہیا کل حجارتی، پس وہ مانند پتھروں کے، او یا اشدو زیادہ شدید، شین دال دال. جب ایسے اشدو آ جاتا ہے نا تو وہ زیادہ، یعنی اسم تبذیل ہو جاتا ہے ایک طرح سے کہ بہت زیادہ کے معنی میں. ٹھیک ہے. جیسے کبر ہے بڑا، اور کبر سے اکبر شروع میں الف لگ گیا، سب سے بڑا. ٹھیک ہے. تو ذرا زیادہ کے معنی میں. اشدو زیادہ شدید ہے، شین دال دال روٹ ورڈ ہے. قصوہ، قصوہ پھر وہی چیز ہے، قاف سین اور واو سختی میں. ٹھیک ہے. وہ انا اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، من سے اور الحجارہ پتھروں، لما البتہ جو، ما جو کے لیے آتا ہے، یتفجرو وہ پھوٹ پڑتی ہیں، فا جیم را جس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، ایکسپلوڈ ہونا، بہت بڑے لیول پر پھٹنا یا بڑے پیمانے پر کسی چیز کا نکلنا. ٹھیک ہے. یا بڑی مقدار میں پھوٹ پڑنا. شروع میں یہ جو ہے وہ آتا ہے ان کے معنی میں. یتفجر منہ اس سے، الانہار نہریں، من سے ہو اس، اور انہار جو ہے وہ نہر کی جمع، اس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وہ اور انا بے شک، منہا اس میں سے، لما البتہ جو، یشقق وہ شق ہو جاتا ہے، شین قاف کا شروع میں یہ وہ کے معنی میں. اور ہم کہتے ہیں نا زمین شق ہو گئی، پھٹ گئی، وہی ورڈ ہے یہ شین کاف کا، پھٹ جاتے. ف تو یخرجو وہ نکلتا ہے، یہ وہ کے معنی میں. اور خراجیم نکلنا، اخراج اسی سے ہے. فیخرجو پس وہ نکلتا ہے، منہو اس سے، ہو سے مراد وہ پتھر ہے، یعنی وہ پتھر پھٹا ہے اور اس سے کیا نکلتا ہے؟ الماء، ماء جو ہے وہ پانی کے لیے آتا ہے. و اور انا بے شک، منہا اس سے، ان میں سے، لما البتہ جو، یہبتو وہ گر پڑتا ہے، یہ وہ کے معنی میں. اور یہ ہابتا وہی حبوت جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایسے اوپر سے نیچے کو آنا. تو اس سے مراد پتھروں کا لڑکنا ہے، لینڈسکیپنگ آپ کہہ لیں.
یا ایسے ایسے اوپر سے کوئی پتھر لڑکتا آ رہا ہو. یہبتو وہ گر پڑتا ہے من سے خشیت اللہ, خوف سے اللہ کی. خشیت الہی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. اب دیکھیں کتنے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. خاشین یا ایسا خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے طاری ہو. وما اور نہیں اللہ اللہ تعالی. یہاں پہ ماں جو ہے نہیں کے معنوں میں ہوگا. میں نے آپ کو بتایا نا ماں کا معنی جو بھی آتا ہے اور نہیں بھی آتا ہے. اور نہیں اللہ اللہ تعالی بغافل غافل. یہاں پہ بازر بھی کا ترجمہ نہیں ہے. نہیں سے مراد یہ کہ یعنی ہم بازر بھی کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے, صرف غافل کا ترجمہ. واللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. تے تم کے لیے عین میم لام عمل اور واو نون پلورل کے لیے تم عمل کرتے ہو, یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں. بعض عربی کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں, اس کے مختلف ترجمے کیے جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ترجمہ اس کا نہیں ہوتا, صرف جو ورڈ ساتھ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اچھا جی, اب یہ جو آیت ہے نا یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالی دلوں کی جو سختی ہے اس کے لیے ایک طرح کا ایک تشبیہ دے رہے ہیں پتھروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور جو بات جو بتائی جا رہی ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ شروع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. یعنی اتنا کچھ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے تھے, سب کچھ ان کو واضح کیا جاتا تھا, لیکن پھر بھی چونکہ اپنے یہ فسق و فجور میں ہی رہتے تھے, پھر وہی غلطیاں, پھر انہی غلطیوں کی طرف لوٹ جاتے تھے. تو جب انسان اس طریقے کے کام کرتا جاتا ہے نا, اور اس طرح کے معاملات اس کے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ ہیلا سازیاں کر رہا ہے, کبھی وہ حجتیں دے رہا ہے, اور کبھی وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا, اور دین کے احکامات کو توڑ مروڑ رہا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو واضح کرے, کیونکہ پیچھے بات اللہ تعالیٰ نے آیت میں کی تھی نا لعلکم تعقلون, کہ تم عقل پکڑو, لیکن عقل نہیں پکڑتے تھے. یہ کیونکہ اس طریقے سے سختی آ گئی ہوئی تھی ان کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھروں کی مانند ہے یا اس سے بھی زیادہ شدید. یعنی عموماً ہم اپنی بات میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں جو ہے وہ تو بڑا سنگ دل ہے, یا اس کا دل تو بڑا پتھر کا ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہوں یا اس سے بھی زیادہ شدید. اب یہ بات کیوں کہی گئی کہ اس سے بھی زیادہ شدید؟ اس طریقے اس بات کو وضاحت کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے نا, جو اس کو ذرا سمجھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پانی بہ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ نا یہ بیسیکلی 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے, اور کس طریقے سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے پانی بہتا ہے. پہاڑوں میں آپ دیکھتے ہیں نا, پہاڑوں سے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں. پہاڑ ویسے تو سخت سی چیز ہے, اسی میں نہر بھی بہ رہی ہے, اسی میں چشمہ بھی پھوٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو پہلی قسم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جن سے پانی بہ رہا ہوتا ہے, یہ ایک ایسے نیک انسان کی مثال ہے جو کہ جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, اور اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کی آنکھ بھی آنسو بہاتی ہے اللہ کے خوف سے, لیکن ویسے وہ دیکھنے میں بہت ایک بااصول انسان ہوتا ہے, وہ فرم ہوتا ہے دیکھنے میں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر اللہ کا بہت خوف ہوتا ہے, اور اندر سے اس میں بہت زیادہ خیر ہوتی ہے, اور وہ خیر اس کی پھوٹتی ہے جس طرح کے پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے یا پتھروں سے نہریں بہتی ہیں. تو کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں, ایک نیک انسان کی مثال ہے کہ جو ویسے تو بہت زیادہ لگیں گے بااصول ہیں, بہت زیادہ فرم ہوتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سخت دل بھی ہوتے ہیں. وہ اندر سے دل ان کا نرم ہوتا ہے, وہ لوگوں کے بھی بہت زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں, اور نیک کام کرنے میں بھی آگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی بہت زیادہ خوف ان کے دل میں رہتا ہے. لیکن جہاں پہ
حق بات کے لیے سٹینڈ لینا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں, بہت مضبوطی سے اس کے اوپر کاربند ہو جاتے ہیں. جو ہے نا, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, اقبال کا شعر ہے. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لوگوں کے لیے بہت نرم خوبی ہوں گے, نرم دل بھی ہوں گے, اور ان کے لیے مددگار بھی ہوں گے, اور کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اس پہ بھی اس کا بھی اثر لیں گے, اس کا احساس کریں گے, مدد کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, یعنی جب حق و باطل کا معاملہ آ جاتا ہے نا, یعنی جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب حق اور باطل سامنے ہے تو اس میں ایک کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس میں پھر وہ بہت استقامت سے حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بھلے وہ بڑے نرم دل ہیں, بھلے ان سے بہت خیر کی نہریں پھوٹتی ہیں لوگوں کے لیے, اور ان کے دل اندر سے اللہ کے خوف سے تو بہت نرم ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں اللہ سے, لیکن یہ ہے کہ حق کے معاملے میں کھڑے ہونے پہ وہ فولاد کی طرح سخت ہوتے ہیں, ایک چٹان بن جاتے ہیں وہ. کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ حق بات جو ہے, یعنی جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہے وہی صحیح ہے, اور اسی کے لیے میں نے اسٹینڈ لینا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے, یعنی کمپرومائز نہیں کرتے دین کے اوپر. کیونکہ عمومی رویہ تو لوگوں کا یہ ہے نا کہ جہاں پہ کوئی دنیاوی فائدہ آ گیا, کوئی بھی بات ہوگی تو اس میں اپنے اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے مفاد کو دیکھ لیا اور اس کو چوز کر لیا. لیکن یہ ایسے نہیں ہوتے. جو یہ لوگ ہیں نا, یہ اب آپ جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ذہن میں لے آئیں کہ ویسے وہ بڑے سافٹ سی پرسنالٹی کے, سافٹ اسپوکن بھی تھے, ان کے بارے میں یہی آتا ہے, نرم طبیعت کے. لیکن جب حق پہ کھڑے ہونے کی بات آئی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے جہاد کیا تھا ان کے خلاف, کیونکہ یہ ایک حق بات تھی اور اس پہ ان کو سٹینڈ لینا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے کہ ویسے جو مومن, اس کا دل نرم ہوتا ہے, اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, لیکن اس میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے, ایسی طاقت ہوتی ہے کہ باطل کے سامنے پھر وہ اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے باطل کا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو واقعہ جو انڈیا میں ہوا ہے, بچی مسکان جو ہے, جس طرح سے اس نے وہ جو نعرے لگائے ہیں, ایمان کی طاقت تھی نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کا کوئی دل بھی سخت ہے, یہ ایسے نہیں, اس کے اندر ایمان کی طاقت تھی. اور وہ بچی ظاہر اس کے اندر خیر ہے, اور آپ اس کا ہمت اور حوصلہ دیکھیں, مطلب اٹس سو اپریشیبل کہ پیچھے وہ جو اتنا پورا کہ پورا ایک موب آ رہا ہے, اور ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ لوگ کتنے انتہا پسند ہے, ان کی یہ والی جو جماعت ہے, اور ظاہر وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو تو زیادہ ایکسپیرینس ہے اس چیز کا. اور کس طریقے سے, کتنی بہادری سے اس نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہیں, سبحان اللہ. مطلب ایمان ہی کی یہ طاقت ہو سکتی ہے. ایک اتنی ینگ سی بچی ہے وہ, سو ماشاء اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اور اضافہ کرے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اندر خیر ہوتی ہے, اندر سے نرم ہوتے ہیں. جہاں پہ حق کی بات آتی ہے اس میں پھر وہ باطل کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے, میں نے اسی کو پرائیورٹائز کرنا. ابھی مختلف قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ بات اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا. کچھ خاموش طبع ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ پرسکون طبیعت کے ہوتے ہیں, کچھ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی مثال بیان کریں. تو یہ پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن کی بتائی. ٹھیک ہے, اور کس طریقے سے تشبیہ دی کہ کچھ پتھروں سے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں. اچھا آگے دیکھیں دوسری قسم کیا ہے, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَن يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے. اب یہ کیسی مثال ہے, یہ بظاہر ایسے لوگوں کی ہے جو دیکھنے میں بہت سخت دل بھی ہوتے ہیں, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی آپ کہہ لیں کہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی ایک روٹین کی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, اور وہ غفلت کا بھی شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس غفلت کی وجہ سے ہی ایک سختی دلوں کی ان کے اندر آ گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دین سے بھی دور ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی ایسا ان کا لنک یا ربط نہیں ہوتا, کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ
کچھ ایسا معاملہ ان کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے، کوئی ایسا بڑا حادثہ، کوئی ایسی بڑی ٹھوکر آپ کہہ لیں کہ ان کو لگتی ہے کہ اس سے وہ اتنا ہل جاتے ہیں کہ اس سے وہ پھر ان کی وہ دلوں کی سختی بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے وہ ان میں وہ خیر بھی آ جاتی ہے، ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. ٹوٹے ہوئے دل کے لوگ آپ کہہ لیں کہ وہ اس جھٹکے سے، فرض کریں کسی کے کوئی بہت قریبی رشتے دار کی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، باپ کی، ماں کی، یا اولاد کی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اسپاؤس کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی رشتہ ختم ہو گیا، ڈائیورس ہو گئی، یا کوئی ایسا بڑا نقصان کسی بزنس کا یا کوئی مالی یا کوئی بھی ایسا نقصان جو کہ بہت بڑا ایک جھٹکا ان کو یعنی زندگی میں لگتا ہے، تو اس سے وہ اس طرح شیک ہوتے ہیں، اس طرح وہ ہل جاتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ ان کے اندر سے بھی خیر پھوٹنے لگ جاتا ہے، اور پھر ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ سمجھ اور وہ سینس، وہ فہم آ جاتا ہے جس سے وہ غافل ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی یعنی جڑ جاتے ہیں، اللہ سے بھی ان کا تعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو ایک زلزلہ ان کے اندر آتا ہے نا، اس طریقے سے ان کو شک کر دیتا ہے، اس طریقے سے ان کو جھنجھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہ پھر ان سے بھی خیر کی نہریں بہنے لگ جاتی ہیں. ویسے ادروائز وہ اس طرح سے نہیں ہوتے، جڑے بھی نہیں ہوتے. اچھا، اب ہوتا یہ کہ عموماً آپ دیکھیں کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو نا زندگی میں، تو ہم بھی اس انسان کو بدقسمت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ کیسا ہوا. وہ انسان خود بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تکلیف بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات تو یہ کہ ہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک فیصلہ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بیسیکلی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس حادثے سے دو چار کرتے ہیں کہ دل نرم ہو. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے، یہ خیر پہ آ جائے گا، لیکن اس کو اس طریقے سے ہلانا پڑے گا. مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہلاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. کہ اس کے اندر سے پھر وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے یا وہ جس غفلت کا شکار ہوتا ہے نا، اس سے وہ نکل آتا ہے. اسی غفلت کو توڑنے کے لیے، اس غفلت سے، اس کو غفلت کی نیند سے اس کو جگانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے اس کو اس تکلیف سے آشنا کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ویسا ہلتا ہے اور ایک جھنجھوڑا جاتا ہے وہ، کہ پھر وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور پھر اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے بھی بہت سے واقعات ہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرتے. تو یہ اس طرح کے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال لی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ٹھیک ہے. اچھا، اب پھر آگے دیکھیں تیسرے جو گروہ کا ذکر ہے وہ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے تو وہ پتھر کی طرح ہی سٹبن لگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی بات نہیں سننی اور لوگوں کی بات کوئی نہیں سننی اور ان کو کچھ سمجھاؤ بھی تو نہیں، اس طرح سے ہوتے. لیکن جب کوئی اللہ کی بات اللہ کے حوالے سے ان کے سامنے کی جاتی ہے نا، یا اللہ کا خوف ان کو دلایا جاتا ہے، تو اس سے وہ فوراً مائل ہو جاتے ہیں، اس سے وہ فوراً جو ہے یعنی گر پڑتے ہیں. اللہ کا خوف بہت زیادہ ان کے اوپر اثر کرتا ہے، فوری مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی انسانوں کے لیے سخت دن ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم یا اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو اس پہ پھر وہ سرنڈر کر جاتے ہیں. پتہ چلتا نا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو فوری جھک جاتے ہیں، پھر وہ ضد نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جیسے ہم نجاشی کی مثال لے لیں کہ نان مسلم تھا، لیکن جب اس کو جا کے اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی گئی اور اس سے فوراً کہتے ہیں کہ وہ رونے لگ پڑا اور اس نے فوری اقرار کر لیا کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور جو اس سے پچھلی جو اگزامپل تھی کہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مثال لیں کہ کافی ٹائم لگا تھا ان کو اسلام قبول کرنے میں، اور پھر ایک دن تو وہ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ گھر سے نکلے بہت غصے میں، اور بہنوئی کو دیکھا تو وہ اسلام لا چکے تھے، قرآن پڑھے تھے، تو ان کو مارنے لگ گئے. بہن پہ بھی ہاتھ اٹھایا، بہنوئی پہ بھی ہوئی.
اتنا بڑا ان سے ایک اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا. پھر انہوں نے جب وہ آیات پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی سنائی تو اس وقت پھر ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اور اس کے بعد پھر کتنا خیر پھیلا ان سے اور کتنی زیادہ خیر کی نہریں پھوٹ پڑی ان پہ, اور کتنا کس طرح اسلام کو طاقت ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور کتنے صحیح سچے خالص مومن پھر وہ بن گئے. حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ اگرچہ شروع میں اسلام کی مخالفت پہ تھے لیکن ویسے ایز اے پرسن بہت خیر تھی ان کے اندر, نیک انسان تھے, لائک لوگوں کے لیے نرم دل تھے اور سافٹ تھے, اور کوئی ایسا دھوکہ وغیرہ نہیں دینا, بہت یعنی اس طرح کی. تو ظاہر ہے جب اندر خیر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت آسان کر ہی دیتی ہے اس طرح کی. اچھا, تو یہ بہرحال ان تینوں طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مثال یہاں پہ دی ہے نا, ان تینوں میں وہی سب ہیں جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو اثر لے لیتے ہیں اللہ کی بات کا, اور پھر ظاہر اثر لے لیتے ہیں تو پھر وہ ہدایت بھی پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ مان جاتے ہیں. عموماً ہم جو کہتے ہیں نا فلاں کا دل تو پتھر ہے, لیکن یہاں پتھروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. کوئی پھٹ جاتا ہے تو کسی کے اندر سے ویسے ہی بہ رہی ہوتی ہیں, کوئی پھٹتا ہے تو نہر بہ سکتی ہے, کوئی ویسے پتھر ہوتا ہے لیکن جب اللہ کی بات آئی تو وہ لڑک جاتا ہے, گر جاتا ہے, جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بات کر کے نا تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو تشبیہ دے رہے ہیں نا, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو, یعنی پتھروں میں بھی خیر ہو سکتا ہے لیکن تم تو کوئی اس سے بھی آگے کی چیز ہو, کہ جن کو نہ تو کوئی حادثہ ہلا سکے, نہ کوئی اللہ کی بات اور خوف ان کو ہلا سکے, اور وہ اتنے زیادہ اسٹبن اور اتنے زیادہ سخت اور اتنے زیادہ اپنی گمراہی میں وہ گمے ہوئے ہیں کہ بس ان کو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں واپس لا سکتی. ٹھیک ہے, اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں, لیکن اس سے مراد آج کے دور کا بھی کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جو اس کرائٹیریا پہ پورا اتر سکتا ہے. یہ سب کے لیے ہی ہے کہ اگر اس طرح کی ان تینوں کیٹیگری میں سے بھی کوئی نہیں ہے نا, کچھ بھی ہو جائے اس کی ضد نہیں ٹوٹتی, کچھ بھی ہو جائے اس کا دل نرم نہیں ہوتا, تو اس کا دل پھر پتھر بھی نہیں ہے, وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل والے. حالانکہ آپ دیکھیں یہ اہل کتاب تھے نا, اور دین والے تھے, علم رکھتے تھے بہت سی چیزوں کا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں سما کسد قلوبکم, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. حالانکہ آپ سوچیں ان کے پاس تو کتاب تھی, ہدایت تھی, علم تھا. کیونکہ وہ اس طرح کے فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے تھے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ گئے تھے جن کی وجہ سے دل جو ہے وہ سخت ہوتے ہوتے اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر کوئی خیر کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. جو آپ نے پہلے پڑھا تھا نا وہ ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. شاید وہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ بھئی کیوں اللہ تعالیٰ نے جب مہر لگا دی تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے. عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ویسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں جو اس حالت کو پہنچتے ہیں اور اس پہ وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ساری باتیں بتائی ہیں نا, کس طریقے سے ہیلا سازیاں کرتے تھے, کیا کیا تبدیلی کر لیتے تھے, عہد توڑتے تھے, نافرمانیاں, ناشکری, حجتیں دینا, بات نہ ماننا, یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس لیول پہ لے آتی ہیں کہ حاملین کتاب ہونے کے باوجود بھی پتھروں سے زیادہ سخت دل والے. آج ہوتے ہیں ایسے لوگ, آج بھی بہت سے بظاہر بہت دینی نظر آنے والے لوگ جو بظاہر یہ بھی لگے گا کہ نمازی بھی ہیں, عبادت گزار بھی ہیں, اور انہوں نے ایک وہ ان کا ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی ایک جو دیکھنے میں انہوں نے ان کا جو اثر ہوتا ہے لوگوں پہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے امپریشن کہ جیسے وہ دینی ہے, لیکن جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ آتا ہے تو انتہائی بے رحم, سنگ دل, ظلم کرنے والے, اور یہ وہی ہوتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کیونکہ وہ ان کی اپنی کوئی گناہ, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے خالی, ہدایت سے دور ہی رہتے ہیں, خیر سے خالی ہوتے ہیں, ان کے دل گمراہی میں دور نکل چکے ہوتے ہیں. تو محض عبادات جو ہیں وہ کافی نہیں ہے جب تک عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا.
تو محض دین کا لبادہ اوڑھ لینا یا محض مسلمان ہونا یا محض حاملین کتاب ہونا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان کے دل میں خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے. تو بات ہوئی ہے کہ نرم دل والا بننا ہے، سمجھنے کی بات یہی ہے. اور اس کے بارے میں ایک دو حدیث آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے دل سے خوف خدا مٹا دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ بدبختی کی علامت ہے جس کے دل سے اللہ کا خوف مٹا دیا گیا. یعنی ہوتا تو سب اللہ کی مرضی سے ہی ہے نا. وجہ یہی ہوتی ہے انسان کا اپنے گناہ، اس کے فسق و فجور، اس کی حد دھرمی، اس کی ضد، اس کا تکبر، اس کا ظلم کرنا. تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وہ تقویٰ، وہ احساس، وہ خوف ہی ختم کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے. آنکھ کا جامد ہونا، 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے. جب بھی لکھے نا تو میم اور ہے لکھ لیا کرے، یعنی مفہوم حدیث ایبریویشن کے طور پہ، یعنی کیونکہ یہ حدیث کا مفہوم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے اگر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو. 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں: آنکھ کا جامد ہونا، سنگ دل ہونا، لمبی امیدیں باندھنا، دنیا کے لیے حریص ہونا. آنکھ کا جامد ہونا یعنی جس آنکھ کو رونا ہی نہ آتا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اس کو کوئی احساس ہی نہ ہوتا. سنگ دل ہونا، لمبی امیدیں باندھنا، اور دنیا کے لیے حریص، لالچی ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ دل جو ہے کیسے سخت ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر لیں، کچھ پوائنٹس وغیرہ. آپ بنی اسرائیل کے حوالے سے جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو جب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا جائے، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے. ایک عہد تو وہ عہد الست ہے نا جو تمام ارواح کر کے آئیں گے، اس کو بھی توڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویسے بھی جب یہ کہا کہ نہیں کوئی معبود ما سوائے اللہ کے، تو کیا وہ صرف عبادت کی حد تک کی ہے؟ وہ اعمال میں یا کاموں میں وہ چیز نہیں آ جاتی کہ جب انسان معاملات کرنے لگتا ہے، اعمال کرنے لگتا ہے تو اس وقت اللہ کی بندگی کو بھول جاتا ہے. تو یہ تو عہد توڑنے والی بات ہوئی نا. یہ وہی ہے جیسے کہ وہ کوہ طور کو ان پہ لا کے معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا اور یہ نہیں اس وقت وعدہ کر لیا، بعد میں توڑ لیا. تو اس سے بھی دلوں کی سختی ہوتی ہے. پھر ایک ان کا جو یہ کانسیپٹ تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، اور ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، اور جو یہود ہیں وہی جنت میں جائیں گے، جو نصارہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ صرف جو نصارہ ہیں وہی جنت میں جائیں گے. تو آج مسلمانوں کے اندر بھی وہ جو بخشے بخشائے ہونے کا کانسیپٹ ہے نا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو محمد کی امتی ہیں. ہم سب نے تو خود ہی یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ ہم سب کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، خود ہی ہم نے ایک سرٹیفکیٹ اپنے لیے لکھ کے اس کو سائن کر کے خود ہی اپنے ہاتھوں میں پکڑا لیا ہوا ہے، سرٹیفائڈ جنتی. ایسے ہی ہے نا، یہی کانسیپٹ ہے بہت سے مسلمانوں کا کہ ہم تو کلمہ پڑھے ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں. دوسروں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ جائیں گے دوزخ میں. چاہے اعمال انتہائی برے ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، حدود توڑنے والے، گناہ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ظلم کرنے والے ہوں، دھوکہ دینے والے ہوں، وعدہ خلافی کرنے والے ہوں، اور کوئی لوگوں کے لیے ان کے دل میں نہ خیر ہو، نہ نرمی ہو، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہو، نہ کسی کو معاف کر سکتے ہوں. ذرا سی کوئی بات ہوگی تو اللہ سے گلے شکوے بھی اور ناشکریاں بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں، یہ قرآن ہے اور دین کی سمجھ ہے، ان سب کی ناقدری کرنے والے بھی ہوں، لیکن پھر بھی وی آر سرٹیفائڈ جنتی، ہم نے تو جی جانا ہی جنت. یہ چیز بھی جو ہے نا دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان ایک آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ بنا کے بیٹھ جائے گا کہ میں تو کامیاب ہوں آخرت میں، تو پھر اس آخرت کے بارے میں اس کو پتہ ہونے کا بھی فائدہ نہیں ہے. پھر تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. اور آج اکثر مسلمان یہی کر رہے ہیں کہ وہ سب غلط کام کر رہے ہیں، لیکن بیک آف مائنڈ انہوں نے یہی سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ ہم تو محمد کی امتی ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت. یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ علم سے دوری ہے، قرآن کو کبھی سمجھ کے پڑھا نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس میں اور کیا احکامات ہیں، تو بس وہ ایک چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں.
پھر یہ جو ہیلا سازیاں کرنا ہے دین میں، دین کے احکامات میں، اور جس طریقے سے یہ واقعہ سب جو ہم نے پڑھا کہ مختلف بہانے بازیاں کر کے تو اپنے اوپر دین کے احکامات جو کہ حرام کردہ چیزیں ہیں، منع کیا گیا ہے، ناجائز ہیں، ان کو اپنے اوپر حلال کر لینا، جائز قرار دے دینا. اور اس کی بھی کچھ مثالیں ہم نے کل دیکھی تھی، بلکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کم اپ ود مور ایگزامپلس اگر کسی کے ذہن میں کوئی آتی ہے. تو شراب کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شراب حرام ہے. یہ بھی لوگوں کو کہتے ہوئے مطلب سنا گیا کہ یہ بھی ہے کہ کہیں پہ حرام کا لفظ نہیں آیا شراب کے بارے میں، جو باقی آیات ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ. پھر ایک یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے ہیلے بہانے اس کے لیے بھی کرتے ہیں کہ 11 مہینے تک پیسے جو ہیں اپنے اکاؤنٹ میں رکھے اور 11 مہینے کے بعد اس کو بیوی کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے کہ وہ پورا سال تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو ہوئی نہیں. تو 11 مہینے وہ وائف کے اکاؤنٹ میں رہے، اس کے بعد 12 مہینہ ہونے سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کر لی. یہ بھی فیکچولی ہوتا ہے کہ یا بچوں کے نام چلو شفٹ کر دیتے ہیں نا، تو بچوں پہ تو زکوٰۃ نہیں آتی، تو اس سے ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں گے. یعنی ذہنی پستی دیکھیں نا مسلمانوں کی کہ کس قدر گر چکے ہیں، کس قدر احساس ختم ہو چکے ہیں کہ اس قسم کی ہیلا سازیاں اللہ کے ساتھ، مطلب اتنے دماغ بند ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے تو کہتے ہیں یار یہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، یہ اس طرح کے بیوقوف تھے. لیکن جب ہم اپنے انالیسس کریں نا، جو میں ساتھ ساتھ کہتی ہوں کہ وہ کرنے بہت ضروری ہے، تو ہم بالکل ان کے جیسے ہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ظاہر غلط تو نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کہا تھا کہ تم وہی کچھ کرو گے ہاتھ بہاتھ بالش تلے جو تم سے پچھلی قومیں کرتی تھی. آج ایگزیکٹلی یہی حال ہے ہم مسلمانوں کا. سنوکر صاحب کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک اگر آج کے دور میں نازل ہوتا نا تو امت مسلمہ کا ذکر اس میں ضرور ہونا تھا. جس طرح ہمیں بنی اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے نا، ہمارے سے بعد والوں کو ہمارے بارے میں بتایا جانا تھا، کیونکہ ہمارے بھی وہی حالات ہیں. پھر حجت بازیاں کرنا، نہیں ماننا، اس کے لیے کوئی سے کوئی دلیل دینا، کوئی سے کوئی دلیل دینا. جو انہوں نے گائے ذبح کرنے کا جب حکم ہوا تھا تو وہ مسلمان بھی کرتے ہیں بہت طریقے سے کہ کسی طریقے سے بچا جائے، نہ مانا جائے. کبھی اس کو کہیں گے یہ آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے، کبھی کہیں گے یہ تو فرسودہ باتیں ہیں، کبھی کہیں گے اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے دین میں کہ یہ چیز حرام ہے. بس وہ سینس نہیں ہے کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ یہ چیز حرام ہے. اسلام میں یاد رکھیں کہ جب کسی طریقے کا آپ کو پوچھے، جیسا کل میں آپ کو خود کہہ رہی تھی کہ کہاں لکھا ہے ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے، تو وہ یہ بتایا کریں کہ اسلام میں ہر ایک چیز کا نام لے کے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا ہے، ورنہ تو آپ سوچیں نا کتاب کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. اب یہ تو نہیں سارا لکھنا تھا کہ ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے، اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اپنا علم تو پہلے پورا کریں، پھر فتوے دیں اور پھر اس طرح کی باتیں کریں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو اس طرف لے کر آئے. بہرحال مسلمان جو ہے نا وہ کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر ظاہر نفاق، منافقت ایک ایسی چیز ہے وہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے. شرکیہ اعمال جو بھی جن میں لوگ پڑ جاتے ہیں، آج ہمارے ہاں دیکھیں اللہ معاف کرے شرک کی کیسی کیسی قسمیں لوگوں میں آ گئی ہیں. وہی بات ہے کہ بس لا علمی، جہالت، کہ کس لیول پر لوگ پہنچ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں تو ویسے غلف کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی نصارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے مقام کے بارے میں غلف کرتے ہیں. بہت سے مسلمان ایسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں غلف کا شکار ہے. محبت میں وہ اتنا عقیدت میں آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی شرک کی کیٹیگری. آپ سنیں ہماری اکثر جو نعتیں وغیرہ ہیں ان کے اشعار اسی طرح کے ہوتے ہیں. کسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے، کسی میں حادثات سے بچانے والا، کسی میں حاجت روا. یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. مشکلات بھی اللہ نے دور کرنی ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. سمجھ کی بات ہے نا، ہم غور نہیں کرتے، جھم جھم کے پڑھے ہوتے ہیں لوگ نعتیں. اینی تو یہ شرک کی جو قسمیں ہیں. اچھا، پھر ایک یہ بھی جو عقیدہ ہے لوگوں کا کہ
جیسا گروہ بندیاں بہت ہو گئی ہیں، فرقہ واری ہے، تو کہ فلاں کے گروہ میں شامل ہو جائے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو بس پھر تو ہماری بچت ہی بچت ہے. عجیب عجیب سے اس طرح کے بھی لوگوں کے کانسیپٹ نا. ہر ایک تو فرقہ وہ اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتا ہے، اور جو اس فرقے میں شامل ہو گئے ہم نے تو فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ، فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، بس یہ اب تو ہماری بخشش ہے، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کر لیں گے. یہ بھی کانسیپٹ اتنے زیادہ کلیئر ہوتے ہیں نا جب انسان قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، سب نے اپنا اپنا خود ہی اٹھانا. اور مت یہ کوئی سمجھے، آیت کرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کس کی مجال ہے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرنے کی. یہ مت سمجھ کے کوئی بیٹھ جائے، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال لے کے وہاں پہ تو ماں بچے سے کو نہیں دیکھے گی، مطلب والدین اور اولاد نہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، سارے خونی رشتے بھی ادھر ختم ہو جائیں گے. تو کیسے کوئی یہ سمجھ لے کہ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو بخشش ہو جائے گی. یہ بھی سب کام ہے. پھر بدعات وغیرہ، بدعات بھی ایسی چیز ہے جو انسان یہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نیکی سمجھ کے، لیکن وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. جب آپ ان کو سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے. تو بدعات کی ہمیشہ ثواب کی نیت سے ہی جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. لیکن جس چیز کا ہمارے دین میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے عمل سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی، وہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر گناہوں کی کثرت، چاہے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر انسان اس کے اوپر بھی اصرار کرتا رہتا ہے اور اس کو بھی غلط نہیں سمجھتا، استغفار نہیں کرتا، خود کو صحیح سمجھتا رہتا ہے، تو یہ چیز بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتی. اچھا، پھر مباح کی کثرت، مباح ایسے کام کے نہ گناہ نہ ثواب لیکن بیکار باتیں، ان کی کثرت سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. بس ایسے کام انسان اپنے وقت کے ضائع کرنے میں لگا رہے اور کثرت سے کرے تو اس سے بھی جو ہے وہ دل سخت ہو جاتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے. تو سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ دین کا جب حکم کچھ پتہ چل جائے تو پھر اطاعت کرنا ہے، فوری اطاعت کرنی ہے، پھر ہیلے بہانے نہیں کرنے. ٹھیک ہے نا، اور کوئی حجتیں نہیں دیں. سمجھ آ گیا، واضح ہو گیا، بس اب اس کے بعد اطاعت ہے. اگر آپ نے اس حکم کو مزید سمجھنے کے لیے مزید اس پہ ریسرچ کرنی ہے، ضرور کریں، سوالات کریں، اپنی ریسرچ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو کہ آپ مزید سیکھنے کی نیت سے کریں، نیت اپنی چیک کریں. ٹھیک ہے نا، تو لیکن نہ کرنے کی نیت سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت. سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، بس یہ ایک رویہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جو وعدہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. سمجھیں گے نا کہ الہ کا کیا مطلب ہے اور معبود جو ہے یا عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا جب صحیح طریقے سے مفہوم ہم سمجھیں گے تو پھر ہی ہم اس کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ توبہ استغفار بہت ضروری ہے دلوں کی نرمی کے لیے. ورنہ توبہ انسان کب کرے گا؟ توبہ انسان تب کرے گا جب اس کو احساس ہوگا کہ ہاں میں نے کچھ غلط کیا، اور وہ احساس ہونے کے لیے انسان کے اندر عاجزی ہونا ضروری ہے. ورنہ اگر انسان تکبر اور انا میں ہی رہے نا تو پھر وہ کبھی اپنی غلطی کو مانتا نہیں، پھر وہ اس کے لیے مختلف قسم کی حجتیں دیتا، نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا، نہیں وہ تو میں نے اس لیے کیا تھا. اور جب یہ کرتا رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. پھر مانے گا کہ نہیں غلطی کیا تو پھر وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اور چونکہ مانتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر بار بار وہ کام کرتا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے نا. مختلف ریزننگ دے کے اپنے آپ کو جائز قرار دے رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر انسان اپنے آپ کو کہہ رہا تھا نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا، اس لیے نہیں اتنا تو جائز ہے، اتنا تو میں کر نہیں. جب ذہن میں آ رہی ہے نا، اندر جو ایک گھنٹی بج رہی ہے کہ کچھ غلط ہے، تو اس کو سن لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے، فوراً استغفار کر لیں. کیا اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی انا نہیں ہونی چاہیے نا، تو فوراً استغفار کریں، اور صدقے دل سے کریں، اس احساس کے ساتھ کہ آئندہ نہیں کرنا، اور اللہ سے توفیق مانگیں. اچھا، پھر یہ کہ اچھی صحبت، اچھا ماحول، اچھی کمپنی، یہ بھی بہت ضروری ہے دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے یا دلوں کو نرم رکھنے کے لیے. اچھا ماحول، اچھے لوگوں کی مجلس، تاکہ انسان کچھ اچھا سیکھے، اچھی باتیں سننے کو ملے، اچھی نصیحتیں سننے کو ملے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اہتمام کریں کہ اپنے جو ماحول ہے یا جو لوگ جن سے آپ کا انٹریکشن ہے ان کو بھی تھوڑا سا اینالائز کریں.
کہ کس قسم کے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. اگر آپ سخت دل لوگوں کے ساتھ یا جو خود ہی بہت دور ہوں گے یا دنیا دار ہوں گے انہیں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نا تو وہ تو ایک مطلب ظاہر تو ایک کامن سی چیز ہے نا کہ جس کمپنی میں رہیں گے وہی اپنائیں گے, وہی رنگ چڑھتا جاتا ہے. تو اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس چیز کو چیک کریں کہ کمپنی کیسی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا, اس کے اوپر تدبر کرنا, اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے. وہ کیسے, کیونکہ آئینہ نظر آتا ہے نا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں, اپنے وہ غلط طریقے نظر آتے ہیں, اور پھر انسان کو اپنی زندگی کا بھی مقصد سمجھ میں آتا ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں تو بڑا غلط کر رہا تھا. پھر اللہ کا خوف بھی صحیح طریقے سے آتا ہے, پھر آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا جو احساس ہے وہ بھی بڑی صحیح طریقے سے آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, یعنی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا, یہ بھی دلوں کو نرم کرنے کے لیے یا دلوں کی نرمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پہ قرآن پاک پہ تدبر و غور و فکر, اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا. ٹھیک ہے. اور پھر یتیم و مسکین کی مدد کرنا, اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ موت کو یاد کرنا, یہ بھی دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دل کیسے نرم ہو, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ذکر الہی سے زبان کو تر رکھنا, قرآن حکیم کی تلاوت کرنا, ذکر الہی سے زبان کو تر رکھنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, قبروں کی زیارت کرنا, موت کو کثرت سے یاد کرنا, اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا چھوٹا چھوٹا کر کے یعنی ایک بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں, وہی جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی ڈیٹیل میں بھی بتائی. تو اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے دل کیسے ہیں. یہ آپ کے لیے ہومورک بھی ہے کہ کیٹیگری چیک کریں اپنے دلوں کی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی چیک کریں کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ کن چیزوں میں زیادہ لگتا ہے. ذکر کی محفلوں میں زیادہ لگتا ہے یا ذکر کی محفلوں سے بھاگتا ہے. جب قرآن سنتے ہیں تو اس کو سن کے اس کو سمجھنے کو دل کرتا ہے یا مزید سننے کو دل کرتا ہے یا بھاگنے کو دل کرتا ہے کہ چلو اس کو چھوڑیے, کیا اس کو بند کر دو. ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ, فن, اس کی محفلوں میں زیادہ دل لگتا ہے یا نہیں. تو ان چیزوں سے نا ہم اپنے آپ کو اپنے انالیسس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انالیسس جب اپنے کرنے ہیں نا تو بہت زیادہ آنےسٹی کے ساتھ کرنے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ آنےسٹی کے ساتھ اپنے مرض کی تشخیص کریں گے تو علاج کریں گے نا صحیح طریقے سے, اور پھر جب آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے کہ ہاں یہ بیماری میرے اندر ہے یا یہ غلطی میرے اندر ہے. یہ باتیں میں اپنے آپ کو بھی سنا رہی ہوتی ہوں, میں آپ کر کے بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود کو نہیں, میں ظاہر میں بھی انسان ہوں اور ہم سب میں کمی کوتاہیاں, سب غلطیاں کرتے ہیں. تو میں بھی اپنے آپ کو بھی شامل کر رہی ہوں کہ ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اوپر ہم غور و خوض کریں. یہ نہیں کہ اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو شاید میں اس اسٹیپ سے آگے نکل چکی ہوں, نہیں, ہم سب انسان مرتے دم تک شیطان تو ساتھ ہے نا, سب سے غلط کام کراتے رہتا ہے. تو ہم سب نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری دلوں کی حالتیں کیا ہیں, ہماری سوچیں کیا ہیں, ہم کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں, اور ہماری دعائیں کیا ہیں, اور دعا کس کس چیز کے بارے میں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ تنہائی کے لمحات میں ہمارا دل کدھر ہوتا ہے, اس کو بھی چیک کریں کہ اللہ کی یاد ہوتی ہے یا ایسی بیکار میں ضائع کر دے. کیا تنہائی میں دل کرتا ہے کہ اللہ کو یاد کریں, اس کا قرب حاصل کریں. کیونکہ لوگوں میں بیٹھ کے تو اللہ کو اس طرح سے یاد نہیں نا کیا جا سکتا. تو جن کو واقعی اللہ سے بات کرنا یا اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا قرب پانا, یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں نا, تو وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کو تنہائی ملے تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں اور بہت کنسنٹریشن سے عبادت کر سکیں, اپنی حاجات بتائیں, توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں, اس کا فضل بھی مانگیں. ایسے لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایسے لوگوں کو نہ رات کو اٹھنا مشکل لگتا ہے, نہ یا صبح کے لیے فجر کے لیے جاگنا وہ بھی مشکل نہیں لگتا, اور تنہائی بھی ان کو بری نہیں لگتی, اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے ساتھ دل لگائیں, اللہ کو یاد کریں, ایک شعور کا درجہ ہے اللہ. یہ بھی یعنی اپنی تنہائی کے لمحات کو ایسے لوگ پھر پازیٹیو بناتے ہیں, اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کیوں جاتے تھے؟
تاکہ وہ تنہائی میں عبادت کریں. ان کو ایک قرب چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کریں، ہے نا. پھر یہ کہ اپنی نمازوں کو بھی چیک کریں، نماز بھی جو ہے نا بہت زیادہ یکسوئی سے پڑھیں، کوشش کریں، کیونکہ نماز بھی ہمارے لیے ایک طرح کا ٹیسٹ ہے. منافقین کے لیے نماز بہت مشکل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے نا صحیح، وہ ڈھونڈتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے ایک کے بعد اگلی نماز کا. اس کو اتنا دھیان ہوتا ہے اپنی نماز کا کہ وہ میری نماز مس نہ ہو جائے. نماز میں بھی تو ہم دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف سامنے حاضر ہوتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں نا، تو ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے. نہ کسی سے بولنا ہے، نہ کسی کی طرف دیکھنا ہے، نہ چلنا ہے، نہ کھانا پینا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے کی طرف دھیان ہونا چاہیے. تو یہ بس اپنے دلوں کے حال جو ہے نا چیک کریں، اپنی نیتوں کو بھی چیک کریں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اچھی طرح سے انالیسس کر سکیں. ایک چیز تھوڑا سا اور اس میں ڈسکس کر لوں کہ یہ جو پتھروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کچھ علماء کے جو ایک انٹرسٹنگ سی بات وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. کہ جو پتھروں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے نا، دنیا کی ہر چیز جو ہے، اب یہاں پہ پتھر ہے تو آپ پتھر کو ہی لے لیں کہ بظاہر ہمیں وہ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ سخت سی چیز ہے، پتھر ہے، لیکن ایک کسی نہ کسی طرح کا، کسی نہ کسی درجے کا شعور ان کے اندر بھی ہوتا ہے. اب وہ کیسے، یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ نے کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں یہ کہا ہے نا کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سورۃ الجمعہ میں آتا پہلی آیت. سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورۃ الحدید کا سٹارٹ ہوتا ہے. پھر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورۃ الحشر، ٹھیک ہے. پھر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، یہ الفاظ آتے ہیں وہاں پہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بار بار بتاتے ہیں کہ زمین ہے، آسمان ہے، ان کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں، ہر کوئی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، ہر چیز، ٹھیک ہے. لیکن تم ان کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی. یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں، یا درخت بھی تسبیح کر رہے ہیں، یا یہ پتھر پڑے ہیں تو یہ بھی تسبیح کریں. ہماری عقل کو تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم تو ہر چیز کو لیتے نہیں سائنٹیفکلی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو کوئی دلیل نہیں بنتی. تو اس طریقے سے لینے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا ہے. پہلے تو اپنے اس نام کو پکا کریں، ٹھیک ہے، کہ کرتے ہیں تسبیح. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے تسبیح کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارا فہم یا ہمارا شعور اس درجے کا نہیں ہے کہ ہم اس قدم کے، لیکن کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا کوئی شعور ان کے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی تو آتا ہے نا کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے. اچھا، تو میں آپ کو بتا یہ رہی تھی کہ جو سائنٹیفکلی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایوری تھنگ از میڈ آف میٹر، سب چیزیں جو ہے وہ میٹر سے بنی ہوئی ہیں، چاہے پتھر بھی ہیں ذرات سے ہی مل کے بنے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اگر تھوڑا سا آپ یاد کریں، سب نہیں پڑھا ہوا ہے اپنی سائنس میں کہ جو بیسک جو فنڈامنٹل یونٹ ہے میٹر کا وہ ایٹم ہے، ٹھیک ہے. اور ہر ایٹم کے اندر ہم نے پڑھ لیا پروٹونس بھی ہوتے ہیں، نیوٹرونس بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ارد گرد الیکٹرانس جو ہیں وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں نیوکلس کے ارد گرد، ٹھیک ہے، اور یا فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب تسبیح کا جو میں نے آپ کو لغوی معنی بتایا تھا، سبحہ کا مطلب ہوتا ہے فلوٹ کرنا، ٹھیک ہے نا. تو وہ فلوٹ کریں، شاید ان کی وہ فلوٹنگ جو ہے، یہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ ان کی کوئی تسبیح کی فارم ہے، کوئی واللہ تعالیٰ عالم کے شاید وہ چیز ہے جو ان کی تسبیح ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے نا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ بتایا ہے، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں مستند ہیں بالکل، کہ صحابہ کرام میں سے کچھ نے یہ بتایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی.
پھر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مٹھی میں کچھ کنکریاں پکڑی اور صحابہ کرام کے پاس ان کو کیا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کنکریوں کی تسبیح کی آواز سنی، اور اس میں یہ آتا ہے کہ جیسے وہ تھوڑی ایسی وہ ایک بھنبھناہٹ کی آواز تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دی، تو اس وقت بھی وہ تسبیح کری، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، پھر بھی وہ کری تھی، پھر حضرت عثمان کو دی، پھر بھی وہ کری تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اپنے ہاتھ میں لی اور ان کو نیچے زمین پہ رکھ دیا، تو پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے بھی واقعات ہیں۔ تو واللہ تعالیٰ عالم، بہرحال یہ کہ شعور پتھروں میں بھی ہوتا ہے، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، کس طریقے سے کر رہی ہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو بہرحال وہ اس میں ایک یہ تھوڑا سا ایڈیشن وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پتھروں کی مثال دی ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ پتھر جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اینی ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، ایسے کرتے ہیں اب ہم ریسیٹیشن سن لیتے ہیں، یہیں تک رکھتے ہیں اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم پھر کنٹینیو کریں گے۔ چلیے جی ریسیٹیشن لگا دیں، پھر ہم کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی ہمارا جی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے۔